شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر اس پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی منقبت خوانی کا یہ پروگرام ہے یاد خدا اور مصطفیٰ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کا ایک ذریعہ بکثرت درود و سلام پڑھنا، بکثرت ذکر و اذکار کرنا بھی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس میں ہمیں جہاں دیگر نیک کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے وہاں پر روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنانے کا بھی ذہن دیا گیا ہے۔ تو آپ مدنی انعامات کے رسالے کو لیجئے یا اپلیکیشن پلے اسٹور سے مدنی انعامات کی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور روزانہ اس کے خانوں کو پر کر کے محاسبہ کیجئے، روزانہ باکثرت درود پاک پڑھنے والے بن جائیے۔ انشاءاللہ اس طرح بھی آپ اپنے گھر میں درود پاک پڑھ کر، اپنی دکان میں، اپنے کارخانے میں، جہاں آپ ہوتے ہیں درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ اور برکت کتنی ہے، ایک حدیث پاک آپ سنیں، آپ کو بہت انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ عظیم بھائی کتنی پیاری یہ سعادت ہے کہ بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، یہاں درود پاک پڑھ رہا ہے، یہاں رحمت نازل ہوئی۔ تو رب کی رحمت کے بہت جلد پانے کا جو ذریعہ ہے نا وہ ہے درود پاک۔ تو آئیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آج محمد عظیم اتاری ہیں، محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں عارف بھائی بھی تشریف لے آئیں گے اور ہم ان تینوں سے ہی انشاءاللہ نعتیں سنیں گے۔ بڑھتے ہم نعت خوانی کی طرف اور نبی کریم علیہ السلام کی ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عظیم بھائی کس کلام سے آپ ابتدا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل پیر مہر علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا بڑے خوبصورت کلام، واہ واہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، 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 بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا سکھ بے تیرا دیودیری اج سکھ بے تیرا دیودیری کیوں دل اداس کنیری لولو وچ شوق چنگیری اج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدے شاشانی مت چمک دلات نورانی مکھ چند بدے چند بدے مکھ چند بدے مکھ چند بدے شاشانی مت چمک دات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا تھا جانا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں سے صورت نو میں سے صورت نو میں جانا تھا جانا کت جان جہانا تھا سچے آخت رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ تبارک اللہ۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے۔ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، جب بھی سنیں محمود بھائی، جب بھی سنیں ایک نیا لطف ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے زیبا کی طرف ذوق بڑھ جاتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلام بار بار سنیں۔ ایسے کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی بہت سارے کلام ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اس کلام کے ذریعے بھی محبت رسول بڑھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن چہرے کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ایک عاشق رسول کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ مجھے خواب میں یا بیداری میں مرنے سے قبل اپنے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جس خوش نصیب کو یقین مانے کہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ملتا ہے، وہ بڑا ہی کامیاب، بڑا ہی کامران اور بڑا ہی محترم انسان ہے کہ اس کے لیے فضیلتیں ہیں اور اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے اور زیارت مصطفیٰ کرنے والے عاشقان رسول میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یہ کلام بھی اسی نیت سے اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زیارت نصیب ہوگی۔ محسن بھائی، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، کافی دفعہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ جی جی، کافی اشعار ایسے ہیں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اور نہیں سمجھ یہ آتی۔ اس کلام کا بھی دیکھیں خاصا کیسا، کتنا پیارا کلام ہے یہ، کہ واقعی اس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اشعار بھی یاد ہوتے ہیں، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہر ایک کو نہیں آتا۔ سمجھ کافی دفعہ جیسے بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھتا آ رہا ہوں، میں نے سنا بھی ہے، مگر اتنا لطف آتا ہے نا اس کلام کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، اور کافی الحمدللہ ابھی تو بہت سارے اشعار تھے اس کے بہت سارے اشعار، یعنی مشہور اشعار پڑھے ہیں ابھی یہ انہوں نے۔ مشہور ابھی اشعار ہیں، بہت پیارا کلام ہے، اور یہ لکھا ہوا کن کا ہے؟ یہ بھی پھر میرے علی شاہ صاحب بڑے پیارے، یعنی بعض کلاموں کو عارف بھائی بارگاہ رسالت میں مقبولیت مل جاتی ہے، جی جی، اور وہ ایسی مقبولیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی پڑھے جاتے ہیں تو سننے والوں کو وہ جو ہے لطف دیتے ہیں اور وہ نئی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مقبول کلام ایک یہ بھی ہے جو پڑھا گیا پیر مہر علی شاہ صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ پڑھتے ہیں محمود بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ذوق کو کہاں کس طرف مائل کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا سنائیں گے آج کلام۔ بس جیسے آپ نے کہا بڑھتے ہیں محمود بھائی کی طرف، تو ایک دم کلام آیا ذہن میں، وہ پڑھتا ہوں۔ کیا بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا ہی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، سرسرے دشت مدینہ
فرماتی سرسر داشت مدینہ جو کرم فرماتی میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو کیا بات، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا ہم سے ذروں کی وہ تقدیر گھر چمکا جاتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر چمکا جاتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے گزرا کرتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے گزرا شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا اگر حاصر در ہوتا میں آہا کیا خوب اگر حاصر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کے پلک سی لے پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کے پلک سی لیتا اور دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا خاک پر گر کے کبھی آئے خدایا
پر لاتا تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا کبھی خود اپنے تخیر پہ محرا رہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا کبھی کہتا کہ یہ کیا کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنون ہے ظالم کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا ابھی رحمت تصور میں ہنسی آ جاتی پاس آداب کبھی ہوٹوں کو بخیا کرتا دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ سخت دیوانہ تھا گر کی پرواہ موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس سر پہ جو اس سر سے کنارہ کرتا خاک اس سر پہ جو اس سر سے کنارہ اے حسن اسد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن اسد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن اسد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا
سے کس بات کا شکوہ کرتا آسمان کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا اس روز ایک چاند تصدق میں اتارا کیا کمال کا تخیل ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. سارے اشعار بڑے کمال کے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے تقریباً پڑھ دی ہے نا. آخر کا جو شعر ہے وہ یوں کہے کہ وہ انسان کو اپنی یاد مدینہ اور ذوق مدینہ کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نعتوں میں بھی وہ لطف رکھا ہے، کلام میں وہ لطف رکھا کہ جب پڑھتے ہیں تو عقائد اور معاملات اور ساتھ میں جو ہے وہ نبی پاک کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف، سبحان اللہ، یہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اپنا خوف بھی عطا فرمائے، مدینے کی سچی الفت عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں، کالز لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ عارف بھائی حاجی عارف اتاری بھی جلوہ فرمائیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے. کال دیجئے پھر انشاءاللہ عارف بھائی کی طرف. جی محمد بلال تعریف اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام 5 لائن بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. جی انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. میرا نام غلام محمد احمد توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نہ سناؤں گا. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری آپ نے نعت پڑھی. اللہ آپ کو اچھا ثناخواہ بنائے اور مدینے کی آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. آمین. ایک اور کال دیجیے گا. میں علی رضا بات کر رہا ہوں. یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں میری ایک فرمائش ہے، یہ کلام سنا دے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، جناب خالد صاحب کا کلام ہے، یہ سنا دے. واہ واہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، آگے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. سبحان اللہ. اگلی کال. شیر احمد عرض کر رہا ہوں جی سعودی عرب سے. ذرا یہ نعت خان حضرات سے ذرا فرمائش کرنی ہے کہ نعت سنا دیں کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا. اللہ مدینے کی یاد ہے جی. ایک کال اور دیجیے گا. میرا نام امان اتاری ہے. یاد خدا مصطفیٰ سلسلے میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. ایسا شعر سنائے جس میں 3 بار اللہ آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. جی کون بیان کرے گا ایک ایسا شعر جس میں 3 بار اللہ آتا ہو؟ اول و آخر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. واہ واہ واہ. یہاں تو 4 مرتبہ آ گیا. مفتی نہیں وہ لا الہ الا اللہ میں اس میں، لیکن اچھا ٹھیک ہے. 3 دفعہ تو آیا نا. 3 دفعہ 3 مرتبہ یعنی ان کی بات تو پوری ہو گئی نا. ان کی بات پوری ہو گئی. ہاں ان کی تو ہو گئی. وہ بھی نا اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، مگر وہاں تو 2 مرتبہ آیا ہے. یہ صحیح درست ہو گیا ان کا ماشاءاللہ. چلیں آپ کا جواب. محمود بھائی چاہ رہے ہیں وہ اللہ سنانا. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ واہ واہ کیا بات. 4 مرتبہ ہو گیا. 3 مرتبہ بھی ہو گیا اور 4 مرتبہ بھی ہو گیا. ناظرین سے ہم عرض کریں گے 5 دفعہ کہیں کہ 5 دفعہ ڈھونڈ کے پھر دیکھیں. آپ سنائیں گے وہ شعر. انشاءاللہ آئے گا چیلنج تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں پھر آپ قبول کر لینا پہلے سے، تو پھر آپ کی طرف بڑھا دیں گے اس شعر کو. دیکھیں اتنی دیر میں کال آتی ہے. آپ آن لائن شاعر بنیں گے ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام سہان اتاری ہے. یاد خدا مصطفیٰ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. محمود بھائی آپ مجھے منقبت اعلیٰ حضرت سنا دے. انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے. بڑھتے ہیں عارف بھائی کی طرف، پھر مزید کال بھی لیں گے انشاءاللہ. آپ کے چیلنجز بھی قبول کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. عارف بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو سے قرار آئے، اور تیری بغیشتوں سے دل مجھے کیوں نہ
مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے تو انہی سے دور بھاگے جینے تجھ پہ پیار آئے تو انہی سے دور بھاگے جینے تجھ پیار آئے اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اور مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرہانے وہ اگر میرے سرہانے میں احتضار آئے وہ اگر میرے سرہانے وہ اگر میرے سرہانے میں احتضار آئے میرے دل میں چین آئے کوئی سے قرار آئے اور نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے اور مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا یہ علاج غم علم کا کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے ہم ضعفا کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت
صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و دوا تم ہو کہ علاج غم علم کا میرے غم کو سار لائے کہ علاج غم علم کا میرے غم کو سار لائے. اور جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے. جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے. بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے. جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے. تم بھی شہریار آئے تم بھی تاجدار آئے تم بھی شہریار آئے تم بھی تاجدار آئے. سلاطین بھکاری ہے بھکاری سردار بنایا تمہیں سردار بنایا بھی شہریار آئے تم بھی تاجدار آئے تم بھی شہریار آئے تم بھی تاجدار آئے. سلطنت دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم شہریار آئے تم بھی تاجدار آئے. اور جو چمن بنائے پل کو جو جینا کرے چمن کو جو چمن بنائے پل کو جو جینا کرے چمن کو میرے باغ میں نہیں کبھی وہ بہار آئے. میرے باغ میں نہیں کبھی وہ بہار آئے. یہ کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو نوالا امیدوار آئے. اور تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہریار آئے. تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہریار آئے. اور تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زاہد. تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زاہد.
مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل سے انتظار آئے کہ یہ وہ نہیں جو غافل سے انتظار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے سبحان اللہ، کیا بات کیا بات ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ کلام بھی بہت ہی پیارا ہے، اور کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان کی امید ہے، اور یہ امید ہمیں بھی دلا رہے ہیں۔ ان کے اشعار کو سمجھ کر ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر توجہ کریں اور ان سے امید شفاعت اور بھیک کی امید رکھیں تو دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کلاموں میں وہ ذوق اور وہ برکت رکھی ہے کہ سننے کے ساتھ ہی انسان کا جو ہے وہ اندر کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، واقعی مجھے کچھ کرنا چاہیے، بدل جانا چاہیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقی لو لگا لینی چاہیے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اور دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں وہ یہی ہے کہ آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیے، اپنے آپ کو بدل لیجئے اور انہی کی طرف حقیقی لو لگا لیجئے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ کچھ فرمائشیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے کی ہے کالز کر کے، تو اب وہ شعر اگر آپ سنا دیں، دو اشعار اس کے مولانا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ چلیں وہاں سنا صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی
ماشاءاللہ. کچھ کالز دیجیے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں راولپنڈی سے اختر بات کر رہا ہوں. میں نے نعت کی فرمائش کرنی تھی. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. واہ واہ واہ. اگلی کال. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا ہے، اور محمود بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اگلی کال. یا تو خدا و مصطفیٰ پروگرام چل رہا ہے، اس میں ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. محمد تابش اتاری. کلام سننا تھا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اگلی کال. میرا نام محمد عمر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. عارف بھائی مجھے یہ نعت سنا دے. مرحبا مقدر. پھر واہ مرحبا مقدر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جنہوں نے کالز کیا اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. کچھ فرمائشیں ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ لج پالا لڑ لگے جی محمود بھائی بہت آپ وہ اپنا مرحبا مرحبا. جی بالکل. سبحان اللہ. میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میں لج پالا دے لڑ لگیاں. میرے تو ہم پرے دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں. میرے تو ہم پرے پالا دے لڑ لگیا. میرے تو ہم پرے دے، میری آسان امید دے، میری آسان امید دے. صدا بوٹے ہرے دے، میری آسان امید دے. صدا بوٹے کدے بھی لوڑ نہیں پیدی، مینوں درد جان دی. کدی بھی لوڑ نہیں پیدی، مینوں درد جان دی. میں لج پالا منگتا تھا، میں لج پالا منگتا، میں لج پالا منگتا. میرے پلے پرے رہتے، میں لج پالا منگتا. میرے پلے پرے سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. میں لج پالا منگتا، میں لج پالا منگتا، میں لج پالا منگتا. میرے بل اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے. فیض پر سرکار عالی ہے. میں لج پالا منگتا، میں لج پالا منگتا، میں لج پالا منگتا. میرے پل خیال وچ میں بس رہدا، ہاتھی نے راتی میرے دل وچ سجن بسدا. میرے دل وچ سجن بسدا. میرے دیدے ٹھرے رہدے، میرے
نسبت الاسانی نیازی مرغم کا دانے نسبت الاسانی کسے دے رہے جو بڑھ کے کسے دے رہے جو بڑھ کے قسم رب بکھرے رہ دے میں لجپال لگیا میرے تو غم برے رہ میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے واہ واہ کیا بات مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے مرحبا مقدر پھر دیکھو مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز سبز گنبد پر سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے سبز سبز گنبد پر دیکھو سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو شکریہ شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے شکریہ مدینے کا شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے کیوں فدا نہ ہوتا آپ پر شگے ابرار کیوں فدا نہ ہوتا آپ پر شگے ابرار اس کو اپنے دامن میں اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے مرحبا مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے کی حاضری مل جائے یہ بڑی سعادت یقیناً ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمرہ کی سعادتیں، مدینے پاک کی زیارتیں، حج کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر ہم مدینے پاک کے جلوے دیکھیں، بار بار جائیں، بار بار حاضریاں ہوں، اور پھر جب ہمارا آخری وقت ہو مدینے پاک میں ہماری شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو، جنت البقیع میں ہمیں مدفن مل جائے۔ یہ تمنا ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے نماز کے بعد، اور جب موقع ملے انشاءاللہ یہ دعا ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ بالفرض اگر یہ نصیب میں نہ بھی ہے تو خواہش اور تمنا ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہماری موت مدینے میں ہو۔ فرمائشیں کی گئی ہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، انشاءاللہ ہمارے محمود بھائی پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عظیم بھائی سے میں عرض کروں گا کہ حضور جانتے ہیں، اس کو کچھ اشعار آپ بھی پڑھ دیجیے گا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جانا تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خدا، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خدا، ہر آنکھ وہ دل اپنا چما اٹھے، ایمان کی طلعت سے دل اپنا چما اٹھے، ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بے نورانی، کر آنکھ بے نورانی، جانا کر آنکھ بے نورانی، جلوائے جا ہر عرض پر سب حسرت پوری ہو، ہر حسرت پوری ہو، ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب سنگ جانا، چھوٹے نا الہی اب سنگ در جانا، چھوٹے نا
فرما ویران ہے دل نوری جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانا. آپ کی طرف بھی بڑھتے ہیں، پہلے کچھ مقابلہ کر لیتے ہیں. قابلے ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اب اس میں یوں کرتے ہیں ہم کہ ایک شعر پڑھتے ہیں کسی نعت کا، پھر اسی نعت کے اشعار ہم نے کرنے ہیں. آخر میں جہاں پہ رک جائیں گے ہم وہاں مقابلہ ختم ہو جائے گا. اسی نعت کے اشعار. اسی نعت جی شروع ٹھیک ہے نا؟ تو جی بسم ہمارے اللہ عارف بھائی شروع کریں گے. بالکل آسان سا مقبول زمانہ کلام، امیر علیہ سنت کا کلام. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، صحیح. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. ٹائمر چلائیے جائے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے واہ والے. واہ. میرے والدین محشر میں کو بھول جائیں سرور، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب آمین. نے خلد میں بسانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے. سبحان اللہ. تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. آپ شعر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں. میرے آنے والی نسل ہو گیا. یہ مریض مر رہا ہے، یہ مریض یہ انہوں نے سٹارٹ دیا تھا. چلیں 13-12 سیکنڈ ہو چکی ہیں، آپ جاری رکھیں یا دے دیں ہمیں. وہ ہے نا، وہ کون سا کون سے والا یار وہ ہے نا یہ ٹائمر 2-3 آپ کو بھی امین بھائی کے اثرات 2-3 الفاظ شاید نہیں، وہ اس پہ ہے نا شاہ ایسا جذبہ پاؤں. نہ میں سنا دیتا. ہم پڑھ رہے ہیں نا. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا اس کے بعد ہاں یہ دیکھ چٹائی کا خاک ہی پہ سونا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ عاجزانہ. مدنی مدینے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارے عارف بھائی بظاہر آپ دونوں جیت گئے. نہیں، عارف بھائی جیت گئے نا ماشاءاللہ. موسیقی کی سرپرستی میں ہم ہیں. اللہ اللہ. عظیم بھائی چند اشعار سنا دیں، ہمارا پروگرام تقریباً اختتام کی طرف ہے. حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں،
بروز حشر شفاعت کریں گے چم چم کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں دودھ طائر صدرا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں ہرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاح ہرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاح میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں چڑیاں فریاد سبحان اللہ یہی سے چاہتی ہے گردیاں اسی در پر شدان ناشاد کھلائے رنجونا کرتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں یہ پانی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاح میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں جانوں سے واہ واہ حضور جانتے ہیں کہاں سے کسے پکارا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور
مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ہمارے آقا ہم سب کو پہچانتے ہیں اور قیامت میں اپنے غلاموں کو پہچان کر شفاعت بھی فرمائیں گے۔ ہم غلاموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی کا کتنا حصہ گزارا، اپنا چہرہ، اپنے اعضاء کی، اپنے جسم کے دیگر اعضاء، اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو ہم نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالا یا نہیں ڈھالا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضور اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور شفاعت بھی فرمائیں گے۔ امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے، یاد خدا اور مصطفیٰ زبان سے بھی کریں اور یاد خدا و مصطفیٰ شریعت پر عمل کر کے بھی کرے، تبلیغ دین کر کے بھی کرے، نیکی کی دعوت دے کر بھی کرے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے۔ اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ میں آخر میں پھر آپ سے کہوں گا، مدنی انعامات کی اپلیکیشن اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یا مدنی انعامات کا رسالہ آپ لے لیجیے، اسے ایک مرتبہ پڑھیے۔ اپنی پوری زندگی کو یاد خدا و مصطفیٰ میں گزارنے کے لیے مدنی انعامات کے عامل بن جائیے۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ کاش کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاشنی ہمیں نصیب ہو کہ اسی میں ہم ہمیشہ گم رہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی ہی میں دنیا سے ہمارا جانا ہو ایمان کے ساتھ، اور کاش کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت بھی فرمائیں اور اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من دے شمعت